میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میرا اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، دنیا سے کبھی بھی محبت نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دنیا سے محبت، دنیا کی محبت تمہیں دنیا میں ہی تباہ و برباد کر ڈالے گی، نہ تو تمہیں دنیا کا رکھے گی نہ تو تمہیں آخرت کا رکھے گی۔ اس دنیا کے کئی روپ ہیں، کبھی یہ مال کی شکل میں انسان کے سامنے آتی ہے، کبھی یہ دولت کی صورت میں انسان کے سامنے آتی ہے، اور کبھی یہ خوبصورت عورت کی شکل میں انسان کے سامنے آتی ہے۔ انسان خوبصورت عورت سے اس قدر عشق کر بیٹھتا ہے، اس قدر محبت کر بیٹھتا ہے کہ دل میں عورت کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ تو یہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے نہ تو اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ دو چیزوں کی محبت، ایک خوبصورت عورت کی محبت، دوسرا دنیا کی محبت۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر کسی صحرا میں سے ہوا۔ صحرا میں آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا گھر ہے اور آسمان سے ایک فرشتہ اس گھر پر اتر رہا ہے، آسمان پر سے ایک فرشتہ اتر کر اسی گھر میں جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گھر کے قریب گئے، آپ نے کسی آدمی کے رونے کی آواز سنی، درد بھری آواز سنی۔ وہ آدمی رو کر کہہ رہا تھا کہ مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر رحم کرو، میرے کمرے کے اندر جو دنیا پڑی ہے، میرے جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد اس دنیا کا کیا بنے گا؟ وہ دنیا کہاں جائے گی؟ میرے کمرے کے اندر جو دنیا پڑی ہے، میرے مرنے کے بعد وہ دنیا کہاں جائے گی؟ وہ موت کے فرشتے کو کہہ رہا تھا مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر رحم کرو، میری جان بچا دو۔ اللہ اکبر! موت کے فرشتے نے بڑی ہی بے رحمی سے، رحم نہ کرتے ہوئے اس کی روح کھینچی، روح نکالی، موت کی دبوچ میں دے دیا۔ موت کا فرشتہ چلا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی تدفین کی، قبر کھودی، اس کی تدفین کی۔ تدفین کے بعد کمرے کے اندر گئے، دیکھو تو صحیح کون سی دنیا ہے؟ اندر مال پڑا ہوا تھا، سونا چاندی زیورات، مال پڑا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں جانے سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ اس مال کو ایک خوبصورت عورت کی شکل دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے، بڑی ہی حسین و جمیل ہے۔ دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دنیا ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چاہنے والوں تک مجھے پہنچا دو۔ دنیا میں جو میرے چاہنے والے ہیں نا، جو میری پجاری ہیں، مجھے انہی کے سپرد کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خوبصورت عورت کو ساتھ لیا، آگے چلے گئے۔ صحرا میں سے گزرے، آگے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، گاؤں سے گزر ہی رہے تھے۔ گاؤں کا ایک چودھری تھا، مالدار تھا، امیر تھا، اللہ نے اسے بڑی ہی دولت سے نواز رکھا تھا، لیکن وہ کم بخت زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہ عشر نہیں دیتا تھا، وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تو وہ مالدار شخص بھاگ کر آیا، دوڑ کر آیا عیسیٰ کے سامنے، کہا عیسیٰ دنیا میں میں نے جو بھی خواہش کی اللہ نے پوری کی ہے، دنیا میں میں نے ہر ایک خواہش پوری کی ہے، دنیا کا پجاری ہوں۔ پہلے بتا دوں آپ کے ساتھ یہ جو خوبصورت عورت ہے، اس کو دیکھتے ہی میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اس سے شادی کر لوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ نادان دنیا کا پجاری ہے، اور عورت نے بھی پہلے کہہ رکھا تھا کہ جو میرے پجاری ہیں، جو دنیا کے پجاری ہیں، مجھے انہی کے سپرد کر دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں تو یہی چاہتی ہوں کہ جو میرے چاہنے والے ہیں مجھے انہی کے سپرد کر دو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا، مالدار کے ہاتھ میں دے دیا، جا بھی مزے کر، مالدار کے حوالے کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے جہاں جا رہے تھے۔ مالدار شخص
اس خوبصورت عورت کو گھر لے کے گیا. اس کے 6 بیٹے تھے, نوجوان بیٹے تھے. بیٹوں نے جیسے ہی خوبصورت عورت کو دیکھا, ہر ایک بیٹے کے اندر نفسانی خواہشات ابھری. ہر ایک بیٹے کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اس سے شادی کر لوں. اب ایک بیٹا کہتا ہے میں اس سے شادی کرتا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں اس سے شادی کرتا ہوں. اللہ اکبر. کام بڑھتا گیا, نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ قتل و غارت شروع ہو گئی. ایک گھر کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی. بھائی بھائی سے لڑنے لگے. کس کے پیچھے؟ ایک خوبصورت عورت کے پیچھے. اللہ ہو, قتل و غارت شروع ہو گئی. ایک دوسرے کو مارنے لگے, ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. ایک نے دوسرے کو مارا, دوسرے نے تیسرے کو قتل کیا, تیسرے نے چوتھے کو قتل کیا. ایک نوجوان نے تمام بھائیوں کو مار ڈالا, قتل کر ڈالا ایک خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے لیے. ایک بیٹے نے 5 بیٹوں کو قتل کر ڈالا. باپ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے, کیونکہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے نا. کسی نے پوچھا تمہارے ملک کے حالات کیسے ہیں, تمہارے دیش کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا 2 آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں, تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے, چوتھا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, 5واں چھٹے کو بلا رہا ہوتا ہے آ تو بھی تماشا دیکھ لے. اور لڑنے والے بیچارے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چھڑانے والا کب آئے گا. اور بھیا چھڑانے والے دور چلے گئے. تمہیں کس نے کہا یہ چھڑانے کا دور ہے؟ یہ تو ٹک ٹاک کا دور ہے. تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے؟ یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ تو بے حیائی کا دور ہے. تمہیں کس نے کہا یہ مظلوم کا دور ہے؟ یہ تو ظالم کا دور ہے. باپ بیٹھا تماشے دیکھ رہا ہے. ایک بھائی نے سب کو قتل کر ڈالا. اب ایک باپ اور ایک بیٹا رہ گئے. باپ کہتا ہے میں اس سے شادی کرتا ہوں, بیٹا کہتا ہے نہیں میں اس سے شادی کرتا ہوں. باپ کہتا ہے میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں, بیٹا کہتا ہے نہیں میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں. دونوں میں تکرار بڑھا. اللہ اکبر. باپ نے خنجر اٹھایا, بیٹے کو جان سے مار ڈالا. اب باپ اس انتظار میں تھا کہ نکاح جیسی رسم پوری ہو جائے, یہ میری بیوی بن جائے اور میں اس سے لطف اٹھاؤں, میں اس سے مزے لوں. باہر نکلا کسی قاضی کو تلاش کروں. اللہ اکبر. باہر نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام سے واپسی اسی راستے کو آ رہے ہیں. دوڑ کر گیا, حضرت آئے نا آپ میرا نکاح پڑھیں. اس دور کی جو رسم تھی, آئے نا آپ میرا نکاح پڑھیں, وہ رسم پوری کریں, میں اس سے لطف اٹھانا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا, دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھر لاشوں سے بھرا پڑا ہوا. کس کی لاشیں؟ کہا یہ میرے بیٹوں کی لاشیں. جیسے ہی اس عورت کو لے کر آیا, اس نے کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک نے 5 بھائیوں کو مار ڈالا, قتل کر ڈالا, اور چھٹے کو میں نے قتل کر ڈالا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب حقیقت بتانے کے لیے کہ یہ عورت کون ہے, حقیقت بتانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے مردو, اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت کھڑے ہو جاؤ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مردہ نوجوانوں کے سامنے اور اس باپ کے سامنے اس عورت سے پوچھا کہ تو کون ہے. جب حضرت عیسیٰ نے پوچھنا کہ تو کون ہے, اس نے کہا میں تو دنیا ہوں. یہ بھی تو دنیا کے پجاری تھے, میں انہی تباہ کرنے آئی تھی. اللہ کی طرف سے میں انہی تباہ و برباد کرنے آئی تھی. میں دنیا ہوں, میں دنیا ہوں, میں انہی تباہ و برباد کرنے کے لیے آئی تھی. بس آنکھ کے چھپکنے سے پہلے پہلے وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی. عورت وہاں سے غائب ہو گئی. عورت کو غائب ہوتا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادانو, جس طرح یہ عورت آنکھ کے چھپکنے سے پہلے پہلے غائب ہو گئی, جس طرح یہ دنیا آنکھ کے چھپکنے سے پہلے پہلے 1 سیکنڈ کے اندر غائب ہو گئی ہے, او نادانو, موت کے فرشتے کی آنے کی دیر ہے. تم بھی 1 سیکنڈ کے اندر اندر غائب ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے, کیونکہ یہ دنیا کھیل تماشے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں نا, دنیا میں بھی انہیں تباہ کر دیتی ہے, آخرت میں بھی انہیں تباہ کر دیتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے لذت کے پیچھے آ کر اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کو برباد مت کرو, آخرت کو تباہ مت کرو. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.